بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات کوئی جج صاحب جب کسی کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، ان کے سامنے قانونی نظیر پیش کی جاتی ہیں تو وہ بعض اوقات اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے اور کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ قانون میں لکھا ہے کہ ایک جج صاحب کو تمام قانون پر عبور ہونا چاہیے اور تمام قوانین ان کی سلیف پر ہونے چاہیے، اور کسی بندے کو جو بندہ رائٹ لینے آیا ہے اس کو کسی جج کے غلط ایپلیکیشن آف لا کی وجہ سے نقصان نہ ہو۔ نو پرسن شوڈ سفر فار دی ایکٹ آف دی کورٹ۔ اس کے لیے ایک نظیر ہے 2001 SCMR پیج 1001 1001۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وکیل صاحبان کو بھی تمام قانون جو ہیں وہ آنے چاہیے۔ کورٹ کو جب ہم اچھی طرح اسسٹ کریں گے، کورٹ کی مدد کریں گے صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے، تو بہترین فیصلہ آئے گا اور ہماری عدالتیں بھی نارملی بہترین ایپلیکیشن آف مائنڈ کرتے ہوئے ڈیسیژن دیتی ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ اسٹیچوٹ ریسٹرینٹس، ایک قانون ہمیں ایک کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جج صاحب کو اگر کوئی قانون کسی ریلیف دینے کا یا مقدمے کی سماعت کا یا دیگر معاملات کا اختیار نہیں دیتا تو کورٹ کو اس میں اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے۔ جب اسٹیچوٹ اسپیشلی ایکسپریسلی ریسٹرینٹ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر نہ ٹیک اپ کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ریلیف دینا چاہیے اور نہ اس کیس کی سماعت کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک نظیر ہے PLD 2005 سپریم کورٹ پیج 311۔ اگر کوئی متفرق درخواست کسی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے، وہ سول کورٹ ہے، فوجداری کورٹ ہے، سروس ٹرائبونل ہے یا کوئی اور عدالت ہے، تو سب سے پہلے اس متفرق درخواست کو جو مقدمے میں دی گئی ہے ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر دونوں پارٹیوں کے دلائل سننے چاہیے جواب لینے کے بعد، اور اس متفرق درخواست کو فیصلہ کر کے پھر مین کیس کی طرف آنا چاہیے اور دین اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اس میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے 2009 SCMR پیج 326۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عدالت میں جاتا ہے یا سروس ٹرائبونل میں جاتا ہے ایک ایشو لے کر، اور اس ایشو پر عدالت سپریم کورٹ یا سروس ٹرائبونل کوئی ڈیسیژن دے دیتی ہے، تو سملرلی پلیسڈ سول سرونٹ کا بھی وہ مسئلہ ہے، لیکن وہ کورٹ میں نہیں گئے۔ اگر وہ کورٹ میں نہیں گئے اور پہلا آدمی جو کورٹ میں چلا گیا ہے تو اور اس پر عدالت کوئی فیصلہ دے دیتی ہے، تو یہ جو دوسرے سول سرونٹس ہیں جنہوں نے عدالت میں جا کر ریمیڈی حاصل نہیں کی، وہ اپنے ایمپلائر کو، اپنا جو ان کا مالک ہے یا جو ان کا ایمپلائر ہے، اس کو وہ مجبور کر سکتے ہیں کہ فلانے مسٹر اے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا ہمارا فیصلہ بھی انہی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ تو یہ سملرلی پلیسڈ جو امپلائیز ہیں ان کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا۔ اس کو ہم اپنی زبان لیگل میں کہتے ہیں کہ یہ بینیفٹ آف ججمنٹ
تو ان کی اپلیکیشن کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، اور وہ ریلیف جو اس بندے کو مل گیا ہے ان کو بھی ملنا چاہیے۔ اس کے لیے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے 1996 SCMR پیج 1185۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جو مسائل ہیں کہ غلط اپلیکیشن آف لا کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا، یا کسی بات کو سمجھا نہیں گیا تو ڈیسیژن آ گیا، یا کورٹ کو جورسڈکشن نہیں تھی، کورٹ نے فیصلہ دے دیا، یا کوئی جوڈیشل ڈسپلن کے تحت اگر ایک آدمی کو بینیفٹ ملا ہے دوسرے کو نہیں ملا، تو اس قسم کے جو پٹیشنز ہیں وہ کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، اور یہ کہلاتی ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، یعنی انصاف کے تقاضے پورے ہوں، انصاف کا جو ایکسرسائز ہے، یہ انصاف جو ہو رہا ہے یا انصاف جو کرنا ہے اس کو قانون کے مطابق کیا جائے۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ دیگر سول سرونٹ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔